اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے ووٹ ڈالا، کیونکہ پچھلے 10 سال سے جو حالات رہے جموں کشمیر میں، بالخصوص 2019 5 اگست کے بعد، تو جموں کشمیر کے لوگوں کو بہت ساری پرابلمز ہیں، بہت مشکلات ہیں، اور اس کے لیے ایک سٹیبل گورنمنٹ کا، ایک مضبوط سرکار کا بننا بہت ضروری ہے۔ میں جو ہمارے پی ڈی پی کے جو ہمارے لیڈرز ہیں، ورکرز ہیں، جنہوں نے ہمیں بہت مشکل حالات کے باوجود ووٹ ڈالا، ان کی بھی بہت شکر گزار ہوں، اور ان سے یہی اپیل کروں گی کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جس طرح سے لوگوں نے ووٹ کیا ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے، تو جو اس میں گڑبڑ کرنے کا کوئی چانس نہیں اب، کیونکہ لگتا تھا کہ اگر مینڈیٹ کچھ مکسڈ ہوگا، اگر یک طرفہ مینڈیٹ نہیں ہوگا تو پھر اس میں بہت سی شرارتیں ہو سکتی تھی، بہت ساری اتھل پھتل ہو سکتی تھی، اور کہیں نہ کہیں یہاں کے جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے کی بات ہو سکتی تھی۔ اس لیے آئی کانگریچولیٹ آل آف دیم، اسپیشلی پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، جنہوں نے بہت جو ہے سوچ سمجھ کے ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے ووٹ دیا ہے۔ If you want to ask anything, please go ahead. PDP 2014 میں 28 سیٹیں، جی جی جی، اور 2024 میں 3 سیٹیں، جی جی، کیا 96 میں نیشنل کانفرنس 60 سیٹیں، 2014 میں 16 سیٹیں، یہ اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس میں کیا کریں گے آپ؟ لوگوں کی وکٹری ہے، لوگوں کی چوائس ہے، آپ کو لوگوں کی چوائس جو ان کی مرضی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ جمہوریت میں تو یہی ہوتا رہتا ہے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ لوگ چاہتے تھے ایک سٹیبل گورنمنٹ، اور ان کو لگا نیشنل کانفرنس اور کانگریس جو ہے وہ ہمیں سٹیبل گورنمنٹ دے سکتی ہے اور کہیں نہ کہیں بی جے پی کو دور رکھ سکتی ہے۔ آئی تھنک دیٹ از مجھے لگتا ہے سب سے بڑی وجہ۔ سوری جی، 2014 میں آپ نے جو BJP کے ساتھ، میں کہتی ہوں وہ تو بات کی بات ہے، اب کیا ہوا، پر میرا یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے ووٹ ڈالا، جو ان کو لگا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس ایک گورنمنٹ، سٹیبل گورنمنٹ دے سکتی ہے اور بی جے پی کا مقابلہ ڈٹ کے کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے ووٹ دیا۔ میم آپ نے کہا آپ کے بجائے یہاں پر سیکولر سرکار نہیں بنے گی، تو اب کیا لگتا ہے؟ نہیں، اب تو میرے خیال میں بہت اچھے، میں تو کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو مبارکباد دے رہی ہوں کہ انہوں نے ہنگ اسمبلی کو نہیں چنا، ایک سٹیبل گورنمنٹ کے لیے ووٹ دیے، یہ تو مبارکباد ہے لوگوں کے لیے۔ میم ایز اے فارمر چیف منسٹر why do you think people didn't vote for PDP؟ نہیں، میں تو بار بار وہی بات کہہ رہی ہوں کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا لگ رہا تھا کہ وہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، مل جل کے ایک سٹیبل گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، اور جموں کشمیر کے لوگوں نے، خاص کر کشمیر کے لوگوں نے چنا کہ ہم یک طرفہ ووٹ دے کے ایک سٹیبل گورنمنٹ کو ووٹ دیں گے۔ انہوں نے اپوزیشن سے زیادہ سرکار کو ووٹ دینے کا جو فیصلہ کیا۔ میم بہومت کا آنکڑا چونکہ 48 ہو جائے گا، ایسے میں ابھی پوری فائنل ریزلٹ نہیں آئے ہیں، اگر ضرورت پڑتی ہے BDP کے 2-3 دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس 50 تک پہنچ جائیں گے، یہ میرا اپنا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ میری ایک ہفتے سے پہلے میری انالیسس ہے کہ کانگریس اور NC کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی سپورٹ کی۔